بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وعن ابي مسعود عقبة بن عمرو الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصدع بما شئت رواه الامام البخاری رحمہ اللہ۔ یہ حدیث نمبر 20 ہے۔ حضرت ابو مسعود عقبہ ابن عمرو الانصاری البدری، یہ جو ابو مسعود ہے عقبہ ابن عمرو الانصاری البدری، بدری جو ہے صحابہ میں سے ہے، انصار میں سے، ان سے یہ روایت مروی ہے اور اسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں شامل کیا ہے۔ حضور نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، انبیاء اولین کے کلام میں سے جو چیز لوگوں کو مل گئی ہے، جو لوگوں نے پالی ہے یا جو ان کے پاس محفوظ ہے، ظاہر بات ہے یہ سلسلۃ الذہب ہے انبیاء کرام کا، اور ہم اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ البتہ ان کی تعلیمات میں ان کچھ تحریف بھی ہوئی، کچھ وہ نسیان کا جو ہے وہ شکار ہو گئی، لوگوں نے بھلا دیا۔ بہرحال اس کے کچھ نہ کچھ اثرات، کچھ نہ کچھ اس کے جو ہیں وہ موجود تھے، وہ حکمت کے موتیوں کی طرح سے لوگوں کے اندر مشہور تھے۔ انہی میں سے ایک یہ موتی ہے جو حضور نے فرمایا کہ جو نبوت اولیٰ کے کلام میں سے جو بات لوگوں کو ملی ہے، لوگوں نے پائی ہے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب تم حیا کا پردہ اٹھا دو تو پھر جو چاہو کرو۔ یہ حدیث در حقیقت ایک بہت بڑی نفسیاتی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ حیا کیا ہے، جس کے بارے میں ایک اور حدیث جو بہت مشہور ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک شاخ ہے، ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ میں اس کی مزید وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ زندگی کا جزو لازم ہے، اس لیے کہ حیا اور حیات مادہ ایک ہی ہے۔ حیات ہا یا اور حیا ہا یا ایک ہی مادہ ہے، حیا کا اور حیات کا۔ اصل میں جس زمانے میں ہم میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو جو ہمارا سینٹرل نروس سسٹم ہے، مرکز جو ہے ہمارے اعصاب کا، اس میں برین ہے اور پھر اسپائنل کارڈ ہے، وہ حرام مغز کو جو ریڑھ کی ہڈی میں چل رہا ہے، اور اس میں لیولز ہیں۔ برین میں سب سے اونچا وہ حصہ ہے جسے سیریبرم کہا جاتا ہے، وہ گرے میٹر ہے کہلاتا ہے، وہ رنگدار سا پیلا سا مادہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے نیچے ایک سفید حصہ ہوتا ہے، وہ کبھی آپ جب برین اور مغز کوٹ کی ڈش بنا کر کھاتے ہیں تو وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ جو گرے میٹر ہے جو اوپر کا حصہ ہے، یہ ہائیسٹ لیول ہے برین کا، سینٹرل نروس سسٹم کا، اور اس میں جو ہے اس کے مختلف دماغ کے اندر جو ایریاز ہیں وہ منقسم ہیں۔ دیکھنے کا ایریا ہماری پشت پر ہے، یعنی اصل میں دیکھنا تو ہم سمجھتے ہیں کہ آنکھ نے دیکھا، آنکھ دیکھتی ضرور انٹرپریٹ نہیں کر سکتی، سمجھ نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ تو ایک کیمرے کے مانند ہے،
اس کے سامنے جو کچھ آیا ہے لینس کے سامنے، اس نے اس کی تصویر اتار دی. اب اس تصویر کا سمجھنا، اسے انٹرپریٹ کرنا، اس کو اینالائز کرنا، اس سے نتیجے نکالنا، یہ آنکھ کا کام نہیں، آنکھ کر ہی نہیں سکتی. اس کے لیے خاص ایریا ہے کہ جو اس گرے میٹر کا جو پچھلا حصہ ہے وہاں جا کر انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. یہ کمپیوٹر کا وہ حصہ جو ہے خاص طور پر ویژن کے لیے مخصوص ہے. اسی طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں اسپیچ سینٹر سب سے بڑا سینٹر ہے، اس لیے کہ انسان کو دوسرے حیوانات سے ممیز کرنے والی بعض چیزیں شمار کی جاتی ہیں. مثلا انسان جو ہے حیوان ناطق ہے، نطق کی صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے، اظہار ما فی الضمیر کر سکتا ہے، دوسرے انسان کی بات سمجھ سکتا ہے. تو یہ گویا ایک چیز ہے کہ جو انسان کو حیوانات سے متمیز کرتی ہے. لیکن اس کے بھی دو ایریاز ہیں، ایک لیفٹ سائڈ پر، ایک رائٹ سائڈ پر ہائیسٹ. ایک ایریا وہ ہے جو کسی اور کے کلام کو سمجھتا ہے، انٹرپریٹ کرتا ہے، نتیجہ نکالتا ہے. اور ایک ایریا وہ ہے کہ جو خود انسان کے اپنے ما فی الضمیر کو واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے. تو یہ دونوں حصے جو اسپیچ سینٹر ہیں. لیکن جو ہائیسٹ ایریا ہے اس سیریبرم کا، اسے کہتے ہیں فیئر اینڈ شائنس سینٹر. خوف اور حیا، شائنس، یہ دونوں جو ہیں ہائیسٹ فنکشنز. اچھا، اس کو آپ نوٹ کر لیجیے، حیات کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. اس لیے کہ پریزرویشن آف دی سیلف جو ہے وہ سب سے بڑا موٹیو ہے. پریزرویشن آف دی سیلف، اپنے آپ کو بچانا. پھر ہے پریزرویشن آف دی اسپیشیز، اپنی نسل کو برقرار رکھنا. اس کے لیے آدمی شادیاں کرتا ہے، جو بھی ہے ایک کلبے کا بوجھ اٹھاتا ہے، اس کے اندر بوجھ جو ہے برداشت کرتا ہے. یہ کیوں؟ یہ اس کے انسٹنکٹس میں ہے، پریزرویشن آف دی اسپیشیز. لیکن پریزرویشن آف دی سیلف جو ہائیسٹ ہے، اس کے یہ دو فنکشنز ہیں، شائنس اینڈ فیئر. خطرہ ہو تو بچاؤ، بھاگو، شیر آ رہا ہے، بھاگو، دوڑو، فلاں. اب یہ فیئر ہے. اسی طریقے سے شائنس، حیا. یہ حیا بھی در حقیقت انسان کے برین کے اور سیریبرم کے ہائیسٹ سینٹر میں شامل ہے. اس حیا کے بارے میں یوں نوٹ کر لیجئے، بلکہ اس کو ایک اور حقیقت میں چاہتا ہوں کہ واضح ہو جائے. شراب کا پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ شراب جو ہے وہ رفتہ 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 برین کے لیولز کو جو ہے ناک آؤٹ کرتی ہے. ایک دم سارے برین کو نہیں. ابتدائی حصہ جو ہے اس کا، تھوڑا سی شراب آپ نے پی ہے تو یہ فیئر اینڈ شائنس کے سینٹر ختم ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بولڈنس، جرأت، بہادری. اب ایک مقرر جو ہے بڑی عمدہ تقریر کرے گا، ورنہ مقرر کو کیا ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ میری تقریر کا کیا اثر لوگ لے رہے ہوں گے، کیا اس کا جو ہے کوئی مذاق اڑا رہا ہوگا دل میں، کچھ اور ہوگا کیا. ان کے یہ جو احساسات رہتے ہیں یہ ایک مقرر کو قدم قدم پر روکتے ہیں. جب یہ شائنس ختم ہوئی، اب آپ اگر بہت بڑا وکیل ہے تو شراب پی کر جو وہ مقدمے کی پیروی کرے گا وہ بغیر شراب کے نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے لڑنے میں شراب تھوڑی، زیادہ نہیں. جب زیادہ ہو جائے گی تب تو پھر اور لوور سینٹرز میں ڈپریس ہو جائیں گے، پھر وہ ڈپریشن جو ہے نیچے چلی جائے گی. لیکن جو پہلا کام ہے یہ فیئر اینڈ شائنس، مقرر اچھی تقریر کرے گا اور شاعر اچھے اشعار کہے گا. سارے کے سارے بڑے شاعر جو ہیں وہ شرابی ہوتے تھے، وہ غالب ہو وہ کوئی اور ہو. اقبال بھی ابتدائی دور میں تو شراب پیتے تھے. جگر تو وہ جگر نے خود جو کہا ہے، سب کو مارا جگر کے شیروں نے اور جگر کو شراب نے مارا. تو یہ تو شراب اس کی گھٹی میں تھی. لیکن ایک وقت آیا ہے، موت سے پہلے، کافی پہلے تائب ہوئے، اور توبہ کرنے کے بعد پھر جو شاعری انہوں نے کی ہے وہ بڑی نفیس اور بڑی ایک روحانی ڈائمنشن اس میں تھی. بہرحال یہ اس کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ کہ غزلیں ان کی جو مشہور ہیں وہ تو وہی ہے جو شراب نوشی کے دور کی. تو اس لیے مقرر اچھی تقریر کرے گا، وکیل اچھے آرگومنٹ دے گا، شاعر اچھی شاعری کرے گا، اس لیے کہ وہ فیئر، اب آڈینس کا فیئر نہیں رہا اس. اب شائنس نہیں رہی کہ کیا لوگ سمجھیں گے، کیا میری بات پہ ہنس پڑیں گے، کیا کریں گے، ہنسے.